नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की हेडलाइंस पर। एससीओ कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों के सरपरस्तों को वजीर दिफा राजनाथ सिंह की फटकार। वॉर ऑन टेरर की आड़ में कबायली पश्तूनों के कत्लेआम पर मच रहा हाहाकार। और पाकिस्तानी फौज की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत पर जर्मनी में लगाई गुहार। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं चीन के किंगदाओ शहर का और जायजा लेते हैं एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सालाना इजलास में भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की दहशतगर्दी के मसले पर जोरदार यलगार का। चीन में मुनाकिदा एससीओ कॉन्फ्रेंस में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपनी तकरीर में सरहद पार दहशतगर्दी पर भारत के सख्त रुख को बेहद मुअस्सर तरीके से पेश किया। इसके साथ ही दहशतगर्दी के सरपरस्त और दहशतगर्दी पर दोहरा मयार रखने वाले मुल्कों को कड़ी फटकार भी लगाई। भारतीय वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरकार सरहद पार दहशतगर्दी के मसले पर हमेशा से सख्त रवैया इख्तियार करता आया है। इसकी ताज़ा मिसाल एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चीन के किंगदाओ शहर में मुनक्किदा सालाना इजलास में भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की दहशतगर्दी पर सिंग दहाड़ से सामने आई। एससीओ जैसे आलमी सेशन में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपनी तकरीर में सरहद पार दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले मुल्कों को आड़े हाथों लिया। Those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. इस मौके पर भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में किए गए उस बर्बर हमले का खास तौर से जिक्र किया, जिसमें पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता सरहद पार के दहशतगर्दों ने मजहब पूछकर 26 बेगुनाह सयाहों का बहिमाना कत्लेआम किया। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जानिब से पाबंदी लगाए जाने के बावजूद ममनुआ पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के दहशतगर्द पिछले हमलों की तरह अब भी जम्मू कश्मीर समेत भारत में इंसानियत सोज हमले कर रहे हैं। यही वजह रही कि पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय फौज ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई एयर स्ट्राइक में सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब सूबे और मकबूजा जम्मू कश्मीर के रावलाकोट में सरगर्म बेस कैंपों को ही तबाह बर्बाद किया। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure.
भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO इजलास में सख्त तकरीर करके महज सिफारती वार्निंग ही नहीं दी, बल्कि SCO में शामिल तमाम मुल्कों को दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कॉल दी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO के रुकन मुल्कों को बाबर कराया कि दहशतगर्दी किसी भी सूरत में नाजायज और नाकाबिले बर्दाश्त है। ताहम कुछ ममालिक की दहशतगर्दी के मसले पर खामोशी और सिलेक्टिव मजम्मत से तशद्दुद को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वालों के हौसले बढ़ते हैं। SCO इजलास में भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दहशतगर्दी पर दोहरा मयार छोड़ने और दहशतगर्दी के सरपरस्तों का एहतसाब करने पर जोर दिया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि बैनुल अक़वामी पाबंदी के बावजूद लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसी दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान दरपर्दा दहशतगर्दी और पूरे खित्ते में अदमो इस्तेकाम पैदा करने के लिए बतौर औजार इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की इस बेबाक बयानी का मकसद SCO को इस नाकाबिले बर्दाश्त सच्चाई के लिए दबाव बढ़ाना रहा, क्योंकि SCO इजलास में पाकिस्तान के कठपुतली वजीर दिफा मोहम्मद आसिफ भी बराबरी की सीट पर बैठे थे। We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. चीन की सरबराही में ज़ेरे एहतमाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के चोटी कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियाई मुल्कों के वुज़राए दिफा ने भी शिरकत की। लिहाजा इस इजलास में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से दहशतगर्दी के मसले पर रखे गए भारत के वाज़े और मजबूत अज़्म को बैनुल अक़वामी मीडिया में काफी पजीराई मिली, क्योंकि भारत ने ये वाज़े कर दिया कि जब तक दहशतगर्दी को फंडिंग और पनाह देने वालों का खात्मा नहीं होगा, तब तक पूरे खित्ते में अमन बहाल होना नामुमकिन है। बहरहाल SCO में भारत के दहशतगर्दी पर अपने सख्त मौक़िफ़ को दहशतगर्दी के सरपरस्त मुल्कों को बेनकाब करने की सिमत में सिफारती और फौजी मुहिम की कामयाबी का हिस्सा माना जा रहा है। सरहद पार दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और SCO जैसे आलमी फोरम पर सख्त तकरीर से वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत में नरेंद्र मोदी सरकार के बेबाक बयानिए की तस्दीक कर दी और SCO समेत पूरी दुनिया को ये वाज़े पैगाम दिया कि दहशतगर्दी की कोई सरहद नहीं होती और दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही करने वाले मुल्क भी खुद दहशतगर्दी के शिकार होते हैं और इसके उन्हें संगीन नताइज भुगतने पड़ते हैं। नाजरीन, अब बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की दहशतगर्दी की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी की, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने पहले अपने पाले दहशतगर्दों से अफगान सरहद के आर पार बसे कबायली पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया, लेकिन अब वही पाकिस्तानी फौज अमेरिका से माली इमदाद के लिए उन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का दिखावा कर रही है। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि नाम निहाद ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तानी फौज अब बेगुनाह पश्तूनों को ही कत्ल कर रही है। पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे अब रोज का मामूल बन चुके हैं। इसकी असल वजह है पाकिस्तानी फौज की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ नाम निहाद ऑपरेशन की आड़ में अमन पसंद कबायली पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाना और बेगुनाह मकतूल पश्तूनों की लाशों को दहशत गर्द बताकर फौजी ऑपरेशन की कामयाबी के दावे करना। लेकिन पाकिस्तानी फौज के झूठे दावों की पोल खोलने के लिए खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके जुनूबी वज़ीरिस्तान में मकतूल पश्तूनों की मैयतें लेकर शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए, क्योंकि जुनूबी वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमले में कई खवातीन और बच्चों समेत 5 पश्तूनों को मौत की नींद सुला दिया गया।
یہ ڈرون حملہ ہماری سرزمین پاکستان پہ جس طریقے سے ہوا ہے اس کے لیے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ فوراً ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن یا کمیٹی جو کمپرائز کرے ہمارے اپوزیشن ممبران پہ جو ڈیفرنٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، اور ہمارے جو گورنمنٹ کے ممبران ہیں، ہماری جو ٹریجری کے ممبرز ہیں، ان پہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ڈرون حملہ جو ہے ہماری سیکیورٹی فورسز نے کیا ہے، یا یہ ڈرون حملہ اکراس دا بارڈر ہوا ہے، یا یہ ڈرون حملہ کسی کروز میزائل کے تھرو ہماری سرزمین، ہماری سوورینٹی کو پار کرتا ہوا ہمارے ان غریب بچوں کو، ان لاچار جو لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں ایک بریگیڈ کے سامنے اور اپنا احتجاج وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا صوبے کی اسمبلی میں بھی قبائلی علاقوں میں بڑھتے ڈرون حملے کے مسئلے کو لے کر سیاسی ہنگامہ مچتا رہا اور صوبائی اسمبلی کے اراکین اسپیکر سے ڈرون حملوں کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی بنانے کی مانگ کرتے رہے۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ ڈرون حملے میں جاں بحق سبھی 5 پشتون ایک ہی خاندان سے وابستہ تھے اور وہ ڈیرہ اسماعیل خان شہر سے ایک روز قبل جنوبی وزیرستان میں اپنے رشتہ داروں کے پاس آئے تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں انہیں ڈرون حملے میں شہید کر دیا گیا۔ یہی وجہ رہی کہ تمام مقتولین کی میتوں کو پاکستانی فوج کی چھاونی کے سامنے رکھ کر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ یہ ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں یہ واقعی یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں؟ کس کو انہوں نے الاؤ کیا کہ ڈرون حملے کریں، ہمارے لوگوں کو شہید کریں؟ کدھر گئی وہ بلینز آف ڈالر کی وہ بارڈر کی لائن جو ہم نے کھینچی ہے بٹوین دا ریسٹ آف افغانستان اور پاکستان؟ کدھر سے آ جاتے ہیں دہشت گرد؟ کون لے کے آتے ہیں دہشت گردوں کو؟ کون پناہ دیتے ہیں دہشت گردوں کو؟ کس طرح ڈرون حملے ہوتے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ۔ مجھے یہاں پہ ٹائم کے لیے مجھے رونا پڑتا ہے، کبھی ایک کمرے میں جانا پڑتا ہے، کبھی دوسرے کمرے میں جانا پڑتا ہے۔ مجھے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے، میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، میں بھیک مانگ رہا ہوں کہ مجھے جینے کا تو موقع دیں یار۔ میں نے اس ملک کے ساتھ کیا برا کیا؟ میری اس ملک میں قربانیاں ہیں۔ پشتون لیڈران نے کہا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نہیں، پہلے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں طالبان، القاعدہ اور داعش جیسی دہشت گرد تنظیموں کو پالا پوسا اور ان دہشت گردوں کے ذریعے افغانستان سمیت دیگر پڑوسی ملکوں میں قتل و غارت کی آگ بھڑکا کر سیاسی فائدہ اٹھاتی رہی۔ یہ جو دہشت گردی ہے، لیکن امن پسند قبائلی پشتون اور ان کی سیاسی و قوم پرست جماعتیں پاکستانی فوج کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کی پرزور مخالفت کرتی رہیں۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی فوج اور اس کے پالے ہوئے دہشت گرد خوفناک حملوں میں قبائلی پشتونوں کو موت کی نیند سلاتے رہے۔ ہم اس امریکی نواز حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آزاد ریاست ہے اور اس میں اپنے عوام پہ امریکہ ڈرون اٹیک ایک سوالیہ نشان ہے۔ لہذا ہم اپنے قائد کی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے اور قبائلی عوام کی طرف سے پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ العزیز ڈرون اٹیک کے خلاف اسلام آباد کی روح کریں گے۔ سارے قبائل، سارے پاکستانی، یہ ظلم ہے۔ جس طرح انہوں نے رجیم چینج میں امریکی ایما پہ یہاں پہ ریاست کو غلام بنانے کی کوشش کی، وہ سلسلہ بھی جاری ہے، اور یہ ڈرون اٹیک پاکستان کی سالمیت پہ وار ہے، آزاد حیثیت پہ وار ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی فریبی فطرت سے اجیرن قبائلی پشتونوں نے خیبر پختونخوا صوبے میں طالبان کے بڑھتے خوفناک حملوں، خصوصاً شانگلہ کی پہاڑیوں میں چینی انجینئرز کی بس جیسے بڑے حملوں کو سوچی سمجھی حکمت عملی بتایا، کیونکہ پاکستانی فوج طالبان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے نام پر چین اور امریکہ سے ڈالر حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اسی حکمت عملی کے تحت پاکستانی فوج نے اپنے پالے ہوئے طالبان دہشت گردوں کے ساتھ
رشتوں کے الزام لگا کر پہلے لاکھوں افغانی پناہ گزینوں کو ملک بدر کیا اور پھر افغانستان کے سرحدی علاقوں میں فضائی حملے تک کیے. لیکن ستم ظریفی یہ رہی کہ پاکستانی فوج نے افغانستان کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی آڑ میں جو نام نہاد حملے کیے، ان حملوں میں بے گناہ قبائلی پشتونوں اور افغان شہریوں کو ہی تشدد کا شکار بنایا گیا. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. بلوچستان میں پاکستانی فوج کی بڑھتی بربریت کے خلاف جرمنی میں احتجاج. لیکن ابھی وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کے کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستانی مسلمانوں کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے. قابل غور بات یہ رہی کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور کمرشل کیپٹل کراچی میں خاص طور سے یہ احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ان احتجاجی مظاہروں میں شیعہ و سنی طبقے کے مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ان احتجاجی مظاہروں میں شامل پاکستانی مسلمانوں نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران میں کیے جا رہے حملوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. اس کے ساتھ ہی ایران پر اسرائیلی حملوں کے سرپرست امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نوبل پیس ایوارڈ کے لیے نامزد کرنے کے لیے پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور اس کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو غدار بتاتے ہوئے پرزور مذمت کی گئی. پاکستان کی کمرشل اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں مقیم لانڈھی جیل کی انتظامیہ کی جانب سے 216 قیدیوں کے فرار ہونے کی خبریں پھیلائے جانے کے خلاف متاثرہ خاندانوں نے شدید احتجاجی مظاہرے کیے. ان احتجاجی مظاہروں میں شامل لانڈھی جیل کے قیدیوں کے رشتہ داروں نے جیل انتظامیہ کے 216 قیدی ہونے کے دعووں کو جھوٹا بتایا، کیونکہ لانڈھی جیل سے 216 قیدیوں کی فراری کو لے کر شدید فضیحت ہوئی تو دوسرے روز جیل انتظامیہ کی جانب سے 216 میں سے 94 قیدیوں کو دوبارہ قید کرنے کی تصدیق کی گئی. یہی وجہ رہی کہ قیدیوں کے خاندانوں نے پاکستانی حکمرانوں اور سندھ ہائی کورٹ سے اس سنگین مسئلے پر فی الفور نوٹس لینے کی التجا کی تاکہ لانڈھی جیل کی انتظامیہ کے لاپرواہ رویے کے خلاف سخت کارروائی کر کے باقی 216 قیدیوں کو منظر عام پر لایا جا سکے. اس پر سندھ صوبے کے وزیر اعلیٰ نے جیل انتظامیہ کے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا یقین دلایا. پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی پی ایم شہباز شریف کی حکومت ایک طرف معاشی حالات میں بہتری کے بلند و بانگ دعوے کر رہی ہے، دوسری طرف غریب عوام پر مہنگائی کے بم پھوڑ کر اپنے ہی دعووں کی نفی کر رہی ہے. اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کیے گئے اضافے سے سامنے آئی. پاکستان میں ہائی سپیڈ ڈیزل میں 7 روپے 95 پیسے اور پیٹرول میں 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر کی بڑھوتری کر کے مہنگائی سے اجیرن غریب عوام کو جیتے جی مار دیا گیا. اس اضافے پر معاشی ماہرین نے کہا کہ جس پاکستان میں صنعت و تجارت پوری طرح تباہ ہونے سے لوگوں کو روزی روٹی کے لالے پڑے ہوں، وہاں پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور گیس جیسی بنیادی چیزیں ہر ہفتے 2 ہفتے میں مہنگی کرنا اجتماعی قتل عام ہے. لیکن شہباز حکومت نے پیٹرول ڈیزل میں اضافے کی وجہ ایران اسرائیل جنگ بتائی. ناظرین اب رخ کرتے ہیں جرمنی کا اور جائزہ لیتے ہیں بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بڑھتی بربریت کے خلاف بین الاقوامی سطح پر مچے ہاہاکار کا. اس سچائی کی تازہ مثال جرمنی میں بلوچستان کی قوم پرست جماعت BNM یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے پاکستان کے خلاف کیے گئے احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی. جرمنی میں سراپا احتجاج وطن بلوچ لیڈران اور سیاسی کارکنوں نے یونائیٹڈ نیشن سمیت پوری عالمی برادری سے پاکستان میں بڑھتی بلوچ نسل کشی روکنے کی گہار لگائی. یہ مناظر ہیں جرمنی کے کولون شہر میں BNM یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے پاکستان کے خلاف کیے گئے احتجاجی مظاہروں کے.
قابل غور بات یہ رہی کہ بلوچ نیشنل موومنٹ کے جلا وطن لیڈران اور انسانی حقوق کارکنوں نے یہ احتجاج انٹرنیشنل ڈے ان سپورٹ آف وکٹمز آف ٹارچر اینڈ دی انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ابیوز اینڈ illicit ٹریفکنگ پر کیے اور ان احتجاجی مظاہروں کے بین الاقوامی برادری سے بلوچستان پر جبراً قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے آزادی مانگ رہے بلوچوں کی نسل کشی کو روکنے کی گہار لگائی۔ We are here to express our anger and sadness about the suffering of the people in Balochistan. We stand with torture victims everywhere, and we must talk about the pain in Balochistan, a region suffering under Pakistan's harsh rule. For many years, the Baloch people have faced terrible human rights abuses, including torture, disappearances, and killings. This is not just wrong, it's a crime against humanity. 26 جون کو جرمنی میں سراپا احتجاج BNM کے جلا وطن لیڈران نے بتایا کہ بلوچستان صرف جیوگرافیائی اور علاقائی اعتبار سے ہی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ نہیں ہے بلکہ بیش قیمتی قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور چین سی پیک و گوادر پورٹ منصوبوں کے ذریعے بلوچستان کے معدنیات پر جبراً مستقل قبضہ کر رہے ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ چائنیز منصوبوں کی آڑ میں اپنے وسائل پر بیرونی قبضے کے خلاف پرامن احتجاج کر رہے بلوچوں کو پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI جبراً اغوا کر رہی ہیں اور اپنے خفیہ ٹارچر سیل میں غیر انسانی اذیتیں دے کر ماں برائے عدالت قتل کر رہی ہیں۔ The region is deeply affected by drug trafficking leading to addiction, violence and breakdown. We demand justice for victims of torture and accountability for those responsible for human rights abuses in Balochistan. We request international bodies to take action to protect the rights and dignity of the people of Balochistan. Let us stand together in solidarity with the people of Balochistan. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بلوچستان میں بڑھتی بربریت کو لے کر بین الاقوامی سطح پر ہی نہیں بلکہ ملکی سطح پر بھی ہاہاکار مچ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں متوازی حکومت چلا رہی پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ نے سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت پہلے اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں سے خوفناک حملے کروائے اور اب دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی آڑ میں امن پسند بے گناہ بلوچوں کو تشدد کا شکار بنا رہی ہے۔ لیکن انسانیت سوز پہلو یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے اب بلوچ طلباء کی جبراً اغواکاری کے خلاف پرامن دھرنا دینے والے متاثرہ خاندانوں خصوصاً بلوچ خواتین اور بچوں تک پر ریاستی دہشت گردی کی انتہا کر دی ہے۔ اس سچائی کی تازہ انسانیت سوز مثال سوشل میڈیا کے ذریعے بلوچستان کے گوادر ضلع کے پسنی علاقے میں منظر عام پر آئی، کیونکہ کراچی یونیورسٹی میں زیر تعلیم بلوچ طالب علم بہادر بلوچ اپنے خاندان کے ساتھ عید منانے آبائی قصبے پہنچا تو پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے اہلکار اسے جبراً اغوا کر کے لے گئے۔ لیکن اس ریاستی ظلم و ستم کے خلاف بہادر بلوچ کے خاندان اور علاقہ مقیم پسنی 0 پوائنٹ پر احتجاجی دھرنے پر بیٹھ گئے تو پاکستانی فوج نے ان پر تشدد کا قہر برپا دیا۔ یہی وجہ رہی کہ بلوچ طلباء کی جبراً اغواکاری میں اضافے کو لے کر کراچی پریس کلب پر آواز اٹھائی گئی۔
बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जबरी गुमशुदगियां सबसे ज्यादा निशाना नौजवान और तालिब इल्म बन रहे हैं। बलूचिस्तान में ऐसे दिन कम गुजरते हैं कि तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी में हरासा नहीं की जाती हो और स्टेट से दिन दहाड़े सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद तालिब इल्मों को जब भी दौर पर लापता करते हैं। पाकिस्तान के आइन और अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन में वज़ा है कि जबरी गुमशुदगी से शहरियों को महफूज रखना रियासत की जिम्मेदारी है, जबकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने इक़ामत दिया है कि लोगों को जबरी गुमशुदा न किया जाए, बल्कि लोगों को गिरफ्तारी करने के लिए कानूनी तकाज़े पूरे की जाए। लेकिन बलूचिस्तान में बैनुल अक़वामी कानून और पाकिस्तान के आइन की तोड़ीन की जा रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत ने बलोच कौम को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया है। यही वजह है कि जबरन अगवाशुदा लापता बलोचों के खानदान पाकिस्तान के खिलाफ मुनाफरत और इनकलाब की आग भड़का रही है और वो अपने दिलों में दबे मुनाफरती जुनून का इजहार करने के लिए पाकिस्तानी परचमों को नजरे आतिश कर रहे हैं और बांग्लादेश की तरह दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क भारत समेत पूरी आलमी बिरादरी से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज और इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।